السلام علیکم ساتویں جماعت کی طلبہ و طالبات، اردو سفر میں آپ کا استقبال ہے۔ آج میں آپ کو آپ کا سبق نمبر 12 جو آپ کی بک ہماری کتاب میں صفحہ نمبر 51 پر ہے پڑھانے جا رہی ہوں، اور جو مشکل الفاظ پڑھنے کے دوران آپ کو لگیں گے وہ آپ انڈر لائن کر لیں تاکہ ہم آپ کو بعد میں اس کا معنی سمجھا دیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے مشہور و معروف امام گزرے ہیں۔ محدثین میں آپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ آپ کے علم اور حافظے کا چرچا بغداد، مصر، کوفہ اور بصرہ میں ہر طرف تھا۔ آپ کا نام محمد بن اسماعیل تھا۔ آپ شہر بخارا کے رہنے والے تھے۔ اسی شہر کی نسبت سے آپ کو بخاری کہا جانے لگا۔ آپ کی جمع کی ہوئی حدیثوں کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ کی ترتیب دی ہوئی حدیثوں کی کتاب بخاری شریف کے متعلق یہ قول ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب یہی ہے۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,275 حدیثوں کو منتخب کر کے انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی۔ امام صاحب نے احادیث جمع کرنے میں بڑی محنت کی، دور دراز ملکوں کا سفر کیا، دنیاوی نفع نقصان کی پرواہ نہ کی۔ چنانچہ حضرت امام بخاری نے اپنا ایک واقعہ یوں بیان کیا ہے: ایک بار میں جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ میرے پاس ایک اشرفی تھی۔ وہ اشرفی ایک مسافر نے دیکھ لی اور اس کی نیت خراب ہو گئی۔ اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میری اشرفی کسی نے چرا لی۔ اس کے شور مچانے سے میں بڑا پریشان ہوا۔ مجھے پریشانی اس لیے ہوئی کہ اگر تلاشی لی گئی تو اشرفی میرے پاس سے نکلے گی۔ وہ بے ایمان شخص اشرفی کی پہچان بھی بتا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو جھوٹا ہے، اشرفی کے لالچ میں شور مچا رہا ہے۔ لوگ جانچ کر کے اشرفی اسی کی بتائیں گے۔ مجھے جھوٹا اور چور سمجھیں گے، پھر میری جمع کی ہوئی حدیثوں کی طرف سے بدگمان ہو جائیں گے، ان کا احترام اور اعتبار نہ رہے گا۔ میں نے حدیثوں کی محبت میں اشرفی کی پرواہ نہ کی، چپکے سے سمندر میں ڈال دی، جبکہ میرے پاس اس اشرفی کے علاوہ خرچ کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ تلاشی لی گئی تو اشرفی میرے پاس نہ نکلی۔ مسافروں نے اس بے ایمان آدمی کو برا بھلا کہا۔ لوگوں کو جب میرے متعلق پوری واقفیت ہو گئی تو اس لالچی پر اور زیادہ خفا ہوئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے حدیث کی محبت میں اشرفی کی محبت میرے دل سے نکال دی، اور جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ یہ نیچے الفاظ معنی لکھے ہوئے ہیں، سوال جواب ہیں، کچھ خالی جگہ اور واحد جمع، اور اس کے بعد تھوڑا سا گرامر ورک ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ معنی کریں گے۔ معروف، مشہور، مرتبہ، رتبہ، مقام، مرتبہ اور رتبہ، قول، فرمان، منتخب یعنی چننا، سلیکٹ کرنا، دور دراز، بہت دور، لمبا سفر، نفع، فائدہ، جانچنا، پرکھنا، محدث، حدیث کا علم رکھنے والا، واقفیت، معلوم کرنا، نیت خراب ہونا، غلط ارادہ کرنا، بری نیت کرنا یعنی بد نیتی، اعتبار، بھروسہ، خفا، ناراض، اور محدثین جو ہے یہ محدث کی جمع ہے۔ جو اوپر محدث لفظ آیا تھا جس کا مطلب ہے حدیث کا علم رکھنے والا، تو یہ ہے حدیث کا علم رکھنے والے، اور یہ بھی ہے کہ یہ محدث کی جمع ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال جواب۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام محمد بن اسماعیل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری کیوں کہتے ہیں؟ آپ شہر بخارا کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بخاری کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب بخاری شریف ہے۔
بخاری شریف میں کتنی احادیث ہیں؟ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں۔ مسافر کی نیت کیوں خراب ہو گئی؟ امام بخاری کے پاس ایک اشرفی تھی جو مسافر نے دیکھ لی تو اس کی نیت خراب ہو گئی۔ حضرت امام بخاری نے اشرفی سمندر میں کیوں پھینک دی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ تلاشی کے بعد ان کے پاس سے اشرفی ملے گی تو لوگ انہیں جھوٹا اور چور سمجھیں گے۔ اور آگے جو لائن لکھی ہوئی ہے اگر آپ لمبا لکھنا چاہیں تو لکھیں کہ ان کی جمع کی ہوئی حدیثوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا، یا پھر صرف اتنا لکھیں کہ اشرفی ملے گی تو لوگ انہیں جھوٹا اور چور سمجھیں گے اور ان کا اعتبار ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اشرفی سمندر میں پھینک دی۔ کیونکہ آگے بھی ایک سوال آ رہا ہے، جو وجہ ہے وہ ہمیں آگے بھی لکھنی ہے، تو ہم اس میں اگر امام بخاری اشرفی سمندر میں نہ پھینکتے تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب یہ لکھیں گے، اشرفی امام بخاری کی تھی مگر تلاشی کے بعد ان کے پاس سے ملنے کے بعد لوگوں کا ان پر اعتبار، مطلب وہ انہیں چور سمجھتے، اور اگر وہ پانی میں اشرفی نہ پھینکتے تو لوگوں کا حدیثوں پر بھی اعتبار اور احترام ختم ہو جاتا یا نہ رہتا۔ اسی وجہ سے جو پہلے کویسچن ہے اس میں یہ لائن لکھنی ضروری نہیں ہے، اس میں بس آپ یہ لکھیں کہ وہ انہیں جھوٹا سمجھتے، چور سمجھتے اور اعتبار ختم ہو جاتا۔ اور اگلا جو سوال ہے کہ کیوں پھینکی، تو اس میں ہم وجہ لکھیں گے کہ اشرفی امام بخاری کی تھی مگر تلاشی کے بعد ان کے پاس سے ملنے پر لوگ انہیں چور سمجھتے، اگر وہ پانی میں نہ پھینکتے تو لوگوں کا حدیثوں پر بھی احترام اور اعتبار نہ رہتا۔ حضرت امام بخاری نے اللہ کا شکر کیوں ادا کیا؟ حضرت امام بخاری نے اس لیے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے حدیث کی محبت میں اشرفی کی محبت دل سے نکال دی۔ اب یہ واحد جمع ہے صحیح، صحیح کا جمع ہوتا ہے صحائے۔ اس سے ہی ریلیٹڈ یہ لیسن بھی ہے، حضرت امام بخاری کا حدیث کی کتاب کا نام آیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ صحائے ستہ جو ہیں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں جو بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں، اور اس میں سب سے پہلا نمبر صحیح بخاری کا ہے۔ تو آپ بھی یہ نام یاد کر لیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے مگر آپ سن لیں، یاد کر لیں۔ صحیح بخاری سب سے پہلے نمبر پر، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن الترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، یہ 6 ہیں، اس لیے ان کو صحائے ستہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صحیح کتابیں ہیں، حدیث کی 6 مشہور کتابوں کے نام ہیں یہ۔ تو صحیح کی جمع ہو جائے گی صحائے، اور مقام، مقامات، قول، اقوال، اشرفی، اشرفیاں، خوشی، خوشیاں۔ آگے کا کام دیکھ لیتے ہیں۔ آگے جیسے آپ کا لاسٹ میں کام دیا گیا ہے کہ بخاری شریف سے چند احادیث منتخب کر کے اپنی بیاض میں لکھیے، تو یہ ایک حدیث یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے ان عمر بن الخطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، بخاری لکھا ہوا ہے، یہ بخاری میں سے لی گئی ہے۔ ترجمہ، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال کی بنیاد نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث آپ اور لکھ سکتے ہیں، یہ لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ بھی بتا دیتی ہوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کامل وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے لوگ محفوظ رہیں، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو شخص ان باتوں کو چھوڑ دے خدا نے جن کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف سے لی گئی ہے اور مسلم شریف سے لی گئی ہے، اس میں کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ اب اوپر دیکھ لیتے ہیں، اوپر کچھ تھوڑا سا کام ہے جو ایکسرسائز میں دیا گیا ہے۔ جی، خالی جگہ پر کرنی ہے جو بہت آسان ہے، اگر آپ نے سبق اچھی طرح سے پڑھا ہے اور سنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ ایک محدثین میں آپ کا مرتبہ ڈیش میں آئے گا بلند ہے، آپ کے ڈیش اور ڈیش کا چرچا بغداد، مصر، کوفہ اور بصرہ میں ہر طرف تھا، علم اور حافظے کا چرچا۔ امام صاحب نے ڈیش جمع کرنے میں بڑی محنت کی، احادیث، میں نے حدیثوں کی محبت میں اشرفی کی ڈیش نہیں کی پرواہ، لوگوں کو جب میرے متعلق پوری ڈیش ہو گئی، اس میں آئے گا واقفیت۔ اور نیچے جو ہے سوال نمبر 4، درج ذیل جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے، مطلب جو انڈر لائن ہوئے ہوئے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معروف امام گزرے ہیں،
حضرت امام بخاری کی کتاب بخاری شریف بہت مشہور ہے۔ قرآن مجید کے بعد بخاری شریف صحیح کتاب مانی جاتی ہے۔ حضرت امام بخاری نے بڑی محنت سے احادیث کو جمع کیا اور لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے۔ معروف، مشہور، صحیح، بڑی، جھوٹا یہ الفاظ اسم کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی اسم کی کیفیت یا حالت معلوم ہو صفت کہلاتا ہے۔ ان جملوں میں صفت چن کر بتائیے۔ عظمیٰ کا فراق نیلا ہے، سعیدہ کا گھر دور ہے، سراج ذہین لڑکا ہے۔ جیسے اوپر جملوں میں جو بھی کیفیت بتائی گئی ہے، حالت بتائی گئی ہے، وہ انڈر لائن ہوئے تھے، اسی طرح اس میں جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ نیلا جو ہے اسم صفت ہے، دور جو ہے اسم صفت ہے، اور ذہین جو ہے یہ بھی اسم صفت ہے۔ اور امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک بات اور کہ جب کبھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کہنا ہے، سننے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ اور ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہم آپ کو اگلے لیسن کا کام بتا سکیں۔ اللہ حافظ۔